بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز مشائخین اعظام، علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور ہزاروں کی تعداد میں تشریف لائے عاشقان رسول، بالخصوص آج کے ہمارے اس جلسے کے روح رواں عالم نبیل فاضل جلیل شہزادہ حضور ہاشم پیر دستگیر حضرت علامہ سید تنویر ہاشمی صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی داماد برکاتہم العالیہ، اور آج کے اس جلسے کے روحانی شخصیت شہزادہ جنید بغدادی حضرت علامہ ڈاکٹر شیخ شاہ افضل الدین جنیدی صاحب قبلہ، المعروف سراج بابا صاحب سجادہ نشین بارگاہ شیخ روضہ گلبرگہ شریف۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ آج بیجاپور کے اس عظیم اجتماع سے مجھ ناچیز کو خطاب کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضرت علامہ تنویر ہاشمی صاحب کا اور ان کے ساتھ دینے والے تمام احباب کا، مریدین کا، معتقدین کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس عظیم اجتماع سے خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا، اور آپ کے اس دیار محبت میں حاضر ہو کر آپ حضرات سے کچھ دیر لب کشائی کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، بلا تمہید میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، مگر پہلے آپ سے ایک چیز کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ اجازت دیجئے تو انشاءاللہ پھر میں کھل کے بات کروں۔ آپ مجھے خالی اتنا بتا دیجئے کہ جو چیز قرآن اور حدیث میں حق کے طور پر لکھا ہوا ہے اس کو بیان کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، بس میں وہی بولوں گا، انداز میرا ہوگا، کلام اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، اور آپ سن لیں اور ہو سکے تو ریکارڈ کر لیں، تھوڑا بازو والوں کو بھی پہنچانا ہے۔ اور میں آج خاص طور پہ بازو والوں کے لیے آیا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دے، کیونکہ میرے بھائی یہ بڑے عجیب فتنہ ہے آج کے دور کا۔ آپ جو بولیں گے کرنا ہے، بازو والے بولتے ہیں وہ نہیں کرنا ہے۔ اب بیچ مائک چھین لے رہے ہیں، پھر نہیں دیتے۔ اچھا جان دو، چھوڑ دو، ذرا اس کو سیٹ کر دے بیٹا۔ تو دیکھو، اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میں جہاں جاتا ہوں مائک تو بھی چل جاتا، لائٹ تو بھی چل جاتی، نہیں تو پولیس اسٹیشن سے کچھ تو بھی آ جاتا، ایسا ہے۔ تو اب دیکھیے گا، ہم بولیں گے کہ بھائی 20 رکعت پڑھنا ہے، تو بازو والے بولیں گے 8 رکعت پڑھنا ہے، کیونکہ ان کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، جو نبی کی جماعت جو کام کرتی ہے ہم اس کے بالکل برعکس کریں گے۔ ہم بولیں گے کہ بھائی فاتحہ دینا ہے، یہ بولیں گے نہیں دینا ہے۔ ہم بولیں گے سلام پڑھنا ہے، یہ بولیں گے نہیں پڑھنا ہے۔ ہم بولیں درگاہ کو جانا ہے، یہ بولیں گے نہیں جانا ہے۔ ہم بولیں گے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے، اللہ کا دیدار کریں گے، یہ بولیں گے خدا کی قسم گئے بھی نہیں، دیدار کرے بھی نہیں۔ ہم بولیں شب معراج مناؤ، یہ بولیں گے نہیں منانا ہے۔ ہم بولیں گے شب برات مناؤ، یہ بولیں گے نہیں منانا ہے۔ ہم بولیں گے نماز میں نبی کا تصور کرو، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ بولیں گے خدا کی قسم مر جانا مگر تصور نبی کا نہیں کرنا۔ ہم بولیں گے روضہ رسول پہ جاؤ، حضور کی طرف چہرہ کرو، وہ تمہارے نبی ہیں، بقید حیات ہیں، تم کو دیکھتے ہیں، تمہاری سنتے ہیں، تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ نہیں بولیں گے اللہ کی قسم کچھ بھی ہو جائے مگر روضہ رسول پہ نہیں جانا، گئے تو چہرہ کر کے دعا نہیں کرنا۔
تو اب ان کی زندگی کا پورا مقصد انہوں نے یہ بنا لیا ہے کہ جو آپ بولیں گے کرنا ہے انہوں بولیں گے نہیں کرنا ہے. آپ بولیں گے 11ویں کرو یہ بولیں گے نہیں کریں گے. آپ بولیں گے عروس کرو یہ بولے نہیں کریں گے. آپ بولیں گے نام محمد پہ انگوٹھے چومو نہیں کریں گے. تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو اب آپ ذرا غور کیجئے گا جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آخر مقصد کیا ہے, جو بولے کرو تم بولتے نہیں کرے. 3 طلاق بولے نہیں 1 طلاق ہوتی ور رہی. ارے 3 بولے تو انہیں ریجیکٹ ہو جاتی رہے بڑے بھائی, نکل جاتی نکاح سے, نکو رہے بڑے نہیں چھوڑتا ہوں بول رہے ہونا ہی بول رہے ہیں. 3 بولے تو 1 بول رہے ہیں بھائی. ارے ٹوپی پہن رہے بڑے بھائی سنت ہے بولے نہیں فرض ہے کیا, نہیں پہنتا ہوں بول رہے ہیں. پھر میں بولا یہ داڑھی اتنی بڑی گئی کو چھوڑا بھائی, بولا تو سنت ہے بول رہا. ان لوگوں مطلب کیا ہے؟ ہم بولے 1 مٹھی انہیں بولے نہیں 12 مٹھی. ہم بولے نیچے رہو بولے نہیں اوپر رہو. ہم بولے 1 بار کرو نہیں 12 بار کرو. آپ مقصد کو سمجھیے. میں آپ کو پورا خاکہ بتا رہا ہوں, پورا زندگی کا, پوری زندگی کا خاکہ بتا رہا ہوں. ارے 1 بیگم کر رہے بڑے بھائی 15,000 روپے میں 4 کو تو کہاں سے پالتا؟ نہیں 4 کرتا ہوں بول رہا. ارے ابے ہولے 4 کی اجازت ہے مگر پہلے کھلانے کی بھی استطاعت رہنا نا. تیرے خود کے گٹکے کھانے کو تیرے پاس پیسے نہیں ہے, تو بیگم کو کیا کھلاتا رہے ہولے. آپ مسئلے کو سمجھیے گا. 4 کی اجازت شریعت میں اللہ کی قسم ہے مگر کس کو ہے جی؟ جو کھلا سکتا, پال سکتا, رکھ سکتا, سب کے حقوق ادا کر سکتا, اس کے پاس ہے اجازت. انہیں بالکل چھینکا, گٹکے کھایا اندر پھیپڑے گل گئے, سگریٹا پھوکا پورے اندر کے پورے کلیجیاں اس کے پورے ہاتھ کو آ گئے. انہیں وہ رام اسلام میں 4 نکاح کر دو. میرے پیارے بزرگ اور دوستو اسلام میں بہت کچھ ہے مگر کرنے کے بھی اوقات ہیں. کب کرنا ہے, کیسا کرنا ہے, کیا کرنا ہے سب. ارے ہم بولے بڑے بھائی 1 بکرا 1 آدمی کی طرف سے, بولے تو نہیں 1 لے کے پورے خاندان کی طرف سے. آپ مسائل کو سمجھتے چلے جائیے. جتنا جو دین رسول اللہ لا کے دیے, جو دین صحابہ سے ملا, جو دین اہل بیت پاک سے ملا, جو دین ائمہ اربعہ سے ملا, جو دین امام بخاری سے ملا, جو دین امام مسلم سے ملا, انہوں نے اس دین کے اندر پورا خلط ملط کر کے پورے دین کا جنازہ نکال دیا. اور سنو مسلمانوں, اے بیجاپور والوں, تم یہ نہ کہنا کہ کل احمد نقشبندی صاحب آئے بس ہنسا کے چلے گئے. اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کا کلام سنو, میرے نبی کی بات سنو. مشکات شریف کی حدیث ہے, انہوں نے امام بخاری امام مسلم سے کوٹ کیا, متفق علیہ حدیث کو امام مشکات نے مشکات شریف میں بیان کیا. کیا میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یکون فی آخر الزمان, جب آخری زمانہ آئے گا, آخری دور آئے گا, قیامت کا قرب ہوگا تو تم دیکھ لو گے. کیا دیکھو گے؟ یکون فی آخر الزمان الدجالون وکذابون. مصطفیٰ فرماتے ہیں گمراہ کرنے والے, یہاں پہ الدجال واحد نہیں ہے, وہ جو آنے والا دجال ہے اس کا ذکر نہیں ہے. الدجالون جمع کا صیغہ ہے, گمراہ کرنے والے آئیں گے, اور وکذابون جھوٹ بولنے والے آئیں گے. جب آخری زمانہ آئے گا الدجالون وکذابون, تم دیکھ لو گے کچھ دجال پیدا ہوں گے, کچھ جھوٹے پیدا ہوں گے. دجال سے مراد گمراہ کرنے والے, تمہارے عقیدوں کو بگاڑنے والے, تمہارے ایمان کو ساتھ پھیلنے والے, تمہارے دین میں فتنے پیدا کرنے والے. اور سنو آگے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اے میری امت سن لے, جب وہ تم کو گمراہ کرنے آئیں گے, وہ دجال تمہارے بیچ آئیں گے, وہ جھوٹ بولنے والے آئیں گے, وہ کذاب تمہارے بیچ میں آئیں گے, تو سنو وہ کوئی اور دین کی کتاب لے کر نہیں آئیں گے, وہ کوئی انگلش اخبار لے کر نہیں آئیں گے, وہ کوئی اردو میگزین لے کر نہیں آئیں گے, وہ کوئی اور مذہب کی کتاب لے کر نہیں آئیں گے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں یاتونکم من الاحادیث, وہ میری حدیثوں کو لے کر آئیں گے, وہ میری حدیثوں کو لے کر آئیں گے, وہ میری حدیثوں کو لے کر آئیں گے. میرے مصطفیٰ کا قول ہے قیامت کے قریب وہ تمہارے پاس تم کو گمراہ کرنے کے لیے
وہ کوئی اور مذہب کی کتاب لے کر نہیں، مصطفیٰ کا کلام لے کر آئیں گے، حدیث لے کر آئیں گے. یاتونکم من الحدیث. اور سنو آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں وہ حدیثیں کیسی ہوں گی؟ لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم. وہ ایسی حدیثیں ہوں گی جو نہ کبھی تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا، نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا. اب آگے سنو، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یفتنونکم ولا یضلونکم. تم ان کے فتنوں میں بھی مت پڑنا، ان کی گمراہیوں میں بھی مت پھنسنا. وہ تمہارے بیچ فتنے مچانے آئیں گے. اب آؤ، اب میں تم سے پوچھتا ہوں، ایک بکرا بقرعید کے موقع پر ایک آدمی کی طرف سے قربانی دی جاتی ہے. تم لوگ اتنا گھور کے دیکھو تو میں ڈر جاتا ہوں. دیکھو ٹائم کم ہے، آئی پی ایل کھیلنا ہے. پانی بھی دے دیجیے ساتھ ہی. ان لوگ ساتھ نہیں دے رہے تو مجھے پانی پینا پڑ رہا ہے. اب سنو، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں پہلے پوچھ چکا ہوں. حق بات پر حدیث سنانے کی اجازت، حق بات پر قرآن سنانے کی اجازت میں نے آپ سے لی ہے. اب آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولیے، یا جتنے بوڑھے بیٹھے ہیں جن کی عمریں 50 سال 40 سال 60 سال 70 سال ہے، میری ماں میری بہنوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں، حق اور ایمان سے بتاؤ، کیا تم نے کبھی سنا تھا کہ ایک بکرے کے علاوہ، ایک بکرا ایک آدمی کے علاوہ 4 آدمی کی طرف سے دیا جا سکتا ہے؟ ٹھنڈے باتیں نکو کرو، نہیں تو میں اکیلا ہو جاتا ہوں، تم لوگ الگ ہو جاتے، مسئلہ پورا ٹیڑھا ہو جاتا. صحیح صحیح بولو. سنا تھے؟ پورے مل کے بولو. کبھی تم اپنے اتنے بڑے بزرگ آئے کبھی سنے تھے 8 رکعت؟ کبھی آپ سنے تھے کہ 3 طلاق بولے تو ایک ہی ہوتی؟ اچھا، ان لوگ یہ مسئلے لا رہے ہیں کہاں سے؟ حدیث سے. کہاں سے لا رہے ہیں؟ حضور کیا بول رہے ہیں؟ لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم. وہ ایسی حدیث سے لائیں گے جو کبھی نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا. ایسی حدیث سے لائیں گے، لالا کی امت کے اندر یہ مسائل پیش کریں گے، ایسے مسائل پیش کریں گے. اب دیکھو ایک مسئلہ اور عرض کر دیتا ہوں. سینے پہ ہاتھ باندھ رہے ہیں، رائٹ؟ کہاں سے لائے؟ حدیث میں ہے. پھر یہ حدیث امام اعظم کو کہیں کو نہیں ملی، امام شافعی کو کہیں کو نہیں ملی، امام حنبل کو کہیں کو نہیں ملی، امام مالک کو کہیں کو نہیں ملی. پورے چاروں ائمہ اور چاروں ائمہ کے ماننے والے 1400 سال سے سب نیچے ہے، اوپر گئیچ نہیں. خود امام بخاری لائے، انہوں بھی اوپر گئیچ نہیں. کیا کہہ رہے ہیں مصطفیٰ؟ میرے نبی کے علم غیب پہ قربان جاؤ. میرا نبی جانتا تھا قیامت کے قریب ایک دور آئے گا میری امت کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے کسی فلم سٹار کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سیاست دان کی ضرورت نہیں پڑے گی. میری امت کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے کسی لاٹری کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی گھوڑے بھگانے والوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈسکوس اور پب کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرے امت کا ایمان بگاڑنے کے لیے میرے امت کے بیچ میں ایسی حدیثوں کو لایا جائے گا جو نہ کبھی تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا. آج یہی دور آ گیا مسلمانوں. آؤ نا بھائی، پھر بتاؤ نا. آپ سینے پہ ہاتھ باندھ رہے، میرا آپ سے چیلنج ہے، آپ بتا دو میرے بھائی. آج سے 100 سال پہلے 150 سال پہلے کا وقت چھوڑ کے اس سے پہلے سینے پہ ہاتھ کون باندھتا تھا؟ مجھے لا کر دو. میں اس ذات کا
تعارف چاہتا ہوں. لاؤ امام بخاری کے دور میں کون تھا, لاؤ امام مسلم کے دور میں کون تھا, لاؤ غوث اعظم کے دور میں کون تھا, لاؤ بندہ نواز کے دور میں کون تھا, لاؤ ہاشم پیر دستگیر کے دور میں کون تھا, لاؤ آج سے 150 سال پہلے ہاتھ سینے پہ ہاتھ باندھنے والا کون تھا. اللہ کی قسم پوری زمین کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان تھے, ایک نہیں دو نہیں, کئی ملکوں میں مسلمان تھے, مگر اس حدیث پر عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا. مگر جب سے یہ عمل شروع ہوا امت فتنوں میں پڑ گئی, امت اختلافات میں پڑ گئی, امت انتشار میں پڑ گئی, اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں لا یفتنونکم ولا یضلونکم, اے میری امت سن لو, تم ان کے فتنوں میں بھی مت پڑنا, ان کی گمراہی میں بھی مت پڑنا. اللہ کا واسطہ سمجھو مسلمانوں, دین سمجھداری کا نام ہے. یہ کوئی پہلوان, یہ کوئی اکھاڑے کے دونوں پہلوانوں کی بات نہیں ہے, یہ کوئی ہلڑ بازی نہیں ہے, یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے, یہ کوئی شرارتیں نہیں ہے, یہ کوئی جو ہے جوا نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے چلو آؤ دیکھ لیتے ہیں, تم اچھا بیان کرتے ہو یا ہم اچھا بیان کرتے ہیں. ظالمو, یہ شرائط کی بات نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کا دین ہے, یہ خدا کا دین ہے, اور اس دین کو کم عقلی سے نہیں سمجھا جاتا, ان دین کو مصطفیٰ کا غلام بن کے سمجھا جاتا, عاشق رسول بن کے سمجھا جاتا ہے, غوث و خواجہ کا دیوانہ بن کے سمجھا جاتا ہے. مسائل کو سمجھو مسلمانوں. پیارے دوستو, اب میں تو آپ کو حدیث دے دیا, اب آپ غور کرتے چلے جاؤ. جتنے بوڑھے حضرات ہیں سب غور کرو, جتنے 40-50 سال کے سب غور کرو, جتنے 25 سب غور کرو. ارے یہ حدیث ملی نہیں دی, 1400 سال سے ہمارے بزرگ ہم کو یہ طریقہ بتائے, مسجد کو جاؤ تو ٹوپی پہن کے جاؤ. سنت کیا ہے, حد تو یہ ہے, یہ ٹوپی خالی مسجد میں پہننا نہیں ہے, مارکیٹ میں بھی پہننا ہے, ولیمے کے دن بھی پہننا ہے. ہاں, ارے حد تو یہ ہے, بیت الخلا گئے تو بیت الخلا میں بھی پہننا ہے. بیت الخلا والے تو معلوم نا, سبحان اللہ, شریف لوگ, بیت الخلا میں بھی ٹوپی پہننا ہے. حتیٰ کہ ہمارے بزرگاں اس سنت کا اتنا اہتمام سکھائے, اگر کسی وجہ سے بغیر یاد رکھے بیت الخلا میں بغیر ٹوپی کے چلے گئے, یاد نہیں تھا چلے گئے, تو فرماتے شرٹ اٹھا کے سر پہ رکھ لو, کیونکہ بغیر ٹوپی بیت الخلا میں جانے کے کئی وعیدیں اور کئی حکایات ہمارے بزرگوں نے بیان کی کہ یہ نقصانات ہیں. بیت الخلا جیسی چیز میں بغیر ٹوپی کے جانے کی اجازت نہیں ہے. اب لوگ کہاں کہاں چلے جا رہے ہیں, آپ غور کرو. اب اللہ کے سامنے, اللہ کے گھر میں بغیر ٹوپی کے آ جا رہے ہیں بھائی. ارے کئی کو ایسا کرا بڑے بھائی, پورے صحابہ جنگوں میں ٹوپی پہن کے جنگا کرے بھائی, بغیر ٹوپی کے جنگ بھی نہیں کرے. اور لگا جسموں پہ زخمہ پڑے ہوئے 6-6, 8-8, 10-10, 25-25, 50-50, 70-70 زخم ہے. اس وقت بھی نماز کا وقت آ گیا تو تب بھی ٹوپی کے بغیر نماز. پھر یہ کہاں سے لا رہے میرے بڑے بھائی, یہ کون سا دین ہے میرے بڑے بھائی؟ مسلمان کی پہچان ہے ٹوپی, داڑھی, سرما, مسواک, کرتا پیجامہ, یہ اسلامی لباس, یہ مسلمان کی پہچان ہے. اور آپ ہر چیز سے اختلاف کریں گے, ہر چیز سے آپ اختلاف کریں, یہ کرو یہ نہیں کرنا, یہ کرو یہ نہیں کرنا, یہ کرو یہ نہیں کرنا. ہم بولے ارے بھائی جینٹس اور لیڈیز میں فرق ہے رے بڑے بھائی, ان لوگ برقع پہنتے, ہم لوگ نہیں پہنتے, ان لوگ چوٹیاں رکھتے, ہم لوگ نہیں رکھتے. ہمارا کو نہیں آتی کیا چوٹی؟ بولو جی, بیجاپور والوں کو نہیں آتی مگر نہیں رکھتے. اتنے لوگ ایک تو بھی چوٹی ڈالنے کے بیٹھے ہوا ہے. کیا مطلب, جینٹس کا طریقہ الگ ہے, لیڈیز کا طریقہ. اب لوگ بول رہے ہیں لیڈیز جینٹ کے جیسی پڑھو گا تو نماز, یہ لوگ مت. ارے ڈفرینسز رہن دو رے بڑے بھائی, نکولا اور ان کو جگہ رہن دو رے بڑے بھائی. ان لوگ بھی اگر جینٹس کے جیسے شروع ہو جائیں گے تو مسئلے پورے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. آپ مسائل کو سمجھے میرے بھائی, میں آپ کو اپنے لہجے میں سمجھا رہا ہوں, مگر اللہ کی قسم میں آپ کو بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. اب آؤ چلو چلتے ہیں قرآن کی طرف.
اب آپ حدیث سمجھے ذرا، قرآن کی طرف چلیے. میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بروز محشر. کب؟ ذرا بولو نا جی. یہ ادھر والے پورے بغیر ٹوپیوں کو بیٹھے، تھوڑی حیبت ہو رہی میرے کو، ذرا تم بھی بول دو آج ایک دن. اب اس میں تو ٹینشن نہیں ہے نا بھئی، یہ سنی وہابی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو قرآن ہے. قرآن کے ٹینشن میں، قرآن کے تلاوت میں، ترجمے میں کہے گا ٹینشن، مٹھی کا ٹینشن. بولو بھائی. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بروز محشر بعض لوگوں کے چہرے نور والے ابیض سفید ہوں گے. سبحان اللہ. یوم تبیض وجوہ، بعض لوگوں کے چہرے نورانی، چمکدار، روشن ہوں گے. وتسود وجوہ، اور بعض لوگوں کے چہرے کالے، ڈراؤنے، خطرناک ہوں گے. کون بول رہا ہے؟ ارے واہ سبحان اللہ، بڑے شریف لوگ ہیں. کون بول رہا؟ ذرا بولو، کون بول رہا؟ اب اللہ فرما دیا، رسول اللہ پہ قرآن اتری، رسول اللہ کے دربار کے مفسر، خاندان نبوت کا عظیم شہزادہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. میں کوئی جامع نظامیہ کے مولوی صاحب یا بریلی کے پیر مولانا صاحب کی تفسیر نہیں سنا رہا ہوں، میں کوئی 14ویں صدی کے پیر صاحب کی تفسیر نہیں سنا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس، جس کو رسول اللہ نے ترجمۃ القرآن کا لقب عطا فرمایا ہے، وہ عبداللہ ابن عباس اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہیں. سعودی عرب سے میں حج کر کے واپس ہو رہا تھا، مجھے بطور نذرانہ انہوں نے قرآن شریف دیا، جس میں یہ آیت مبارکہ کا قرآن شریف دیا، جو ترجمے والی، تفسیر والی قرآن تھی. میں لیا، آنکھوں سے لگایا، سینے پہ، سر پہ رکھا، اور پھر پہلے کھولا، یہ آیت کا ترجمہ دیکھا کہ آخر یہاں کیا کرے. دیکھو، حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمہ کرے، اور سعودی عرب سے چھپنے والی قرآن کا جو ترجمہ انہوں نے لکھا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ بروز محشر جن کے چہرے سفید اور ابیض ہوں گے، وہ کوئی اور نہیں، وہ اہل سنت والجماعت والے ہوں. اور سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اب وتسود وجوہ، جن کے چہرے بروز محشر سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، ڈراؤنی ہوں گے، وہ کوئی اور نہیں، اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے فرقے ہوں گے ان سب کے چہرے کالے ہوں گے، ان سب کے چہرے کالے ہوں گے. یہ قرآن بیان کر رہا ہوں، عبداللہ ابن عباس کا ترجمہ جو سعودی عرب سے چھپا ہوا ہے وہ سنا رہا ہوں آپ کو. حیدرآباد کا چھپا ہوا ترجمہ نہیں، کسی ہمارے عالم صاحب کا چھپا ہوا نہیں. اب آؤ دوستو، آگے سنو. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اور جن لوگوں کے چہرے کالے ہوئے ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے کالے ہو گئے ہوں گے، اللہ ان سے سوال کرے گا، اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد. اب ذرا غور کرو، قرآن بتا رہا ہے کہ بعض لوگ اس امت میں ایسے ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد کفر کریں گے، جو ایمان لانے کے بعد، بولو نا جی ذرا، ایمان لانے کے بعد، اکفرتم بعد ایمانکم. اب اللہ آگے بیان کر رہا ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جب تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو پھر آؤ
اب کفر کا مزہ بھی تو چکھ لو کہ اس کے عذاب کیسے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اس کفر کے اوپر تم نے جو اختیار کر لیا کفر کو، آؤ اس کا مزہ چکھ لو کہ اس کا عذاب کیسا ہوتا ہے. عذاب کے ذریعے ان کے کیے ہوئے کفر کا مزہ چکھایا جائے گا. اب بعض لوگ کہتے ہیں نقشبندی صاحب ہیں، مولانا تنویر ہاشمی صاحب ہیں، یہ لوگ آتے ہیں ہمارے کو بولتے ہیں ان کے پیچھے مت جاؤ، 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 ان کا بس ایک ہی کام ہے، یہ دوسروں کے خلاف بولتے ہیں. ہمارے کو کیا ہے رے بڑے بھائی، جاؤ تم حفظہ اللہ تعالی، جاؤ مارو دوزخ میں جاؤ. اتنی بات یاد رکھ کے جاؤ. فذوقوا ذاق یذوق سے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. باپ دادا درگاہ والے تھے، ایمان والے تھے. باپ دادا رسول اللہ کا علم غیب مانتے تھے، ایمان والے تھے. باپ دادا پیارے مصطفیٰ پر اپنی جان نثار کرتے تھے، ایمان والے تھے. تمہارے باپ دادا اپنے نبی پاک کو اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی نسلوں سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے دوستوں سے زیادہ، اپنے پیروں سے زیادہ، اپنے مریدوں سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے. اور بدبختو، تمہارے باپ دادا نے تم کو تو ایمان والا گھر میں پیدا کیا، اور تم اپنی ضلالت سے، اپنی حماقت سے، اپنی مکاری سے، اپنی شرارت سے کفر کی طرف جا رہے ہو. جب تم نے کفر کو چن لیا ہے تو پھر اب کفر کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے. ہم کو کیا غرض پڑی احمد نقشبندی کو کیا ٹھکرا ہے بھائی؟ میرے کو کاروبار نہیں ہے، میں کوئی چندے کا مولانا، بزنس نہیں ہے. تنویر ہاشمی صاحب کو مصروفیت نہیں ہے، ان کے گھر میں بیوی بچے نہیں ہیں، ان کو خاندان قبیلہ نہیں ہے. کئی کو قوم کی لے کے مرے ہوئے پڑے ہوئے. ہم کو نہ کوئی ووٹ ملنے والا ہے، نہ ہمیں مرے تو ایم ایل اے بننے والے نہیں ہیں ہم لوگ. پھر کئی کو اتنی قوم کے پیچھے پڑے ہوئے بھائی. اللہ کی قسم ہمیں فکر ہے اس بات کی آقا کی امت دوزخ میں جانے سے محفوظ ہو جائے، میرے آقا کی امت دوزخی نہ بن جائے. اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے اگر تم ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف جاؤ گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تمہیں تمہارے کفر کا عذاب کے ذریعے مزہ چکھایا جائے. اللہ کا واسطہ مسلمانوں، میری بہنوں، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرو. بچے پیدا کرنا کمال نہیں ہے، بچوں کو ایمان پہ رکھنا کمال کی بات ہے. پیدا تو گاڈ گفٹ ہے، کب پیدا ہوتے اپنے کو خود کو پتا نہیں چلتا ہو. پورا گھر میں آئے تو اماں گڈو آ گیا، جب تک پتا نہیں. گڈو کو لانا کمال نہیں ہے، ہاں گڈو کو سنبھالنا کمال ہے. گڈو کو غیروں کی صحبت سے بچانا کمال ہے. بہنوں، دادی ماں پریشان ہے، 6 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوا. 6 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوا تو دادی کو جتنے عاملہ، جتنے ڈاکٹراں، جتنے حکیمات، جتنے دوائیوں کی فکر رہی تھی نا. گڈو پیدا ہو گیا 6 سال کے بعد، تو اب گڈو کے ایمان کی اس سے کروڑ درجہ فکر دادی ماں کو ہونا چاہیے، اس سے بڑی فکر دادا کو ہونا چاہیے، اس سے بڑی فکر ایک باپ کو ہونا چاہیے. میرا بیٹا امیر بنے یا نہ بنے یہ باپ کا مسئلہ ہے، میرا بیٹا کاروباری بنے یا نہ بنے یہ باپ کا مسئلہ ہے، میرا بیٹا علم والا بنے یا نہ بنے یہ باپ کا مسئلہ ہے، مگر میرا بیٹا کامل مومن مصطفیٰ کا غلام بنے یہ پہلا مسئلہ ہے. اکفرتم بعد ایمانکم، یہ کسی ملا کا کلام نہیں، اللہ کہہ رہے. اللہ، تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ہم نے تو تمہیں مومنوں کے گھر میں پیدا کیا، ہم نے تو تمہیں ایمان والوں کے پاس پیدا کیا. تمہارا باپ دادا میرے مصطفیٰ پہ مرنے والا تھا، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والا تھا، یا غوث یا خواجہ سے دلوں کو ٹھنڈک ملنے والا تھا، اور تم نے اسی غوث و خواجہ کو شرک کا مرکز بنا دیا. تم نے اسی مصطفیٰ جان رحمت کو مردہ قرار دیا. ظالموں، جس کی عظمت میں
میں ہر 3 آیت میں ایک آیت میرے مصطفیٰ کی عظمت پہ اتار رہا ہوں. میں خدا ہو کر اس کی عظمتیں بیان کر رہا ہوں. میں خدا ہو کر اس کے دربار کا ادب قیامت تک آنے والوں کو سکھا رہا ہوں. میں خدا ہو کر اس کے صحابہ کو، اس کے خاندان والوں کو اس کی اہمیت، اس کی عزت، اس کا مرتبہ، اس کا وقار، اس کی شان، اس کی عزت پر آیات قرآن بھیجتا جا رہا ہوں. جبریل خادم بن کے در مصطفیٰ پہ زانو ادب طے کرتا جا رہا ہے. اور بدبخت ہے، تجھے طہارت کے ڈھیلے سکانے نہیں آتا، تجھے نماز کے واجبات، وضو کے فرائض نہیں معلوم، اور تو میرے مصطفیٰ کے بارے میں بے ادبیاں کرتا ہے. اللہ کہہ رہا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد؟ تو آؤ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. میرے پیارے بھائیوں، میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، بچو ان شریروں سے. اور سن لو اے بیجاپور والوں، اتنی بڑی بڑی آواز میں لوگ بولے نقشبندی صاحب ایسا کوئی چیختے، تیرے کو ڈرانے چیختے رہے، تیرا مردہ نکالنے چیختے، تیری خبر کھودنے کے واسطے چیختے. سنو ایمان والو، میری بہنوں سنو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں سنو. مرنے کے بعد جب تم سے حساب لیا جائے گا، یہ تمہارا مولوی تمہاری خبر میں نہیں آئے گا. یہ تمہاری زکات، صدقات، چندے، خیرات لے کر اپنی دارالعلوم کو چلانے والے یہ مولوی تمہاری خبر میں نہیں آئیں گے. تم کو پکڑ پکڑ کے دین مصطفیٰ سے تمہیں جو بغاوت سکھائیں گے، عظمت مصطفیٰ کا باغی بنائیں گے، اللہ کی قسم سن لو، یہ تمہاری خبروں میں نہیں آئیں گے. خبر میں کیا آئیں گے؟ مٹی ہے تو بدبخت خرستان تک بھی نہیں آئیں گے، تمہاری خبر پہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے. اور پھر وہاں پہ بھی ایک جھگڑا ہے جی. پرسوں قبرستان میں گیا میں، اسی ہمارے چاہنے والوں کی میت ہوئی، وہاں گیا تو اپنے پاس اہل سنت میں کیسا ہے، خبر کو رکھ کے تیلو کا پتھر لگاتے نہیں، یہاں نہیں لگاتے کیا؟ پھر ارے کئی کو گھور کے دیکھ رہے جی. پھر تم لوگ پہلے ٹائم نہیں ہے بولے تو اس میں الگ ٹائم خراب کر رہے. یہ سیلو کا پتھر لگاتے نہیں تو کڑیاں لگا کے اوپر مٹھی ڈالتے. پرسوں گیا تو وہ قبرستان میں سسٹم ہی نہیں لگاتے، میت کے اوپر دھن دھن دھن. ارے والا ٹھہر رے، مت کر ایسا، مٹھی کو مٹھی میں ملاؤ. ور رہا ملانا تھا تو پھر اب تک رکھا گئی پورے، پہلے ملا دینا تھا. 60 سال سنبھال کے رکھا گئی اس کو. جی وہ غریب فارمولا ہے میرے بھائی. کہاں سے آتا، کون سا بھیجا ان کو اللہ تعالیٰ دے دیے، اس کے بھیجے میں ایسے کیسے فارمولے آتے اب تک سمجھ میں نہیں. میت کا احترام ہے ہمارے پاس، غیروں میں فرق یہی ہے. ہمارے پاس میت کا بھی اہتمام ہوتا ہے. میت کو لے جاتے ہیں تو نہلا کر لے جاتے ہیں، میت کو لے جاتے ہیں تو شاندار کفن پہنا کر لے جاتے ہیں، میت کو لے جاتے ہیں تو عطر لگا کر لے جاتے ہیں، میت کو لے جاتے ہیں تو سرما لگا کے لے جاتے ہیں. شرابی تھا ہوں گا، جواری تھا ہوں گا، کبابی تھا ہوں گا، گناہگار تھا ہوں گا، خطاکار تھا ہوں گا، مگر جب لے جا رہے ہو تو اس کو دنیاوی عیش و عشرت کے ساتھ نہیں، میرے رب کا کلمہ اور تسبیح پڑھتے ہوئے لے کے جاتے ہیں. اس کا احترام ہے، میت کا احترام ہے، میت کی تعظیم ہے، میت کا وقار ہے. اور جب قبرستان بھی لے جاتے ہیں، دال گڑے میں عبداللہ کو نہیں بولتے، مسجد میں رکھتے، نماز جنازہ پڑھتے. ہاں، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بڑے بڑے اللہ والوں کو بلاتے، نہیں ہے تو ولی جو ہوتا وہ خود نماز جنازہ پڑھاتا. پڑھ کے پوری قوم مل کے دعا کرتی. حالانکہ سب کو معلوم ہے روزانہ 2 باٹلا مارتا تھا، پھر بھی پوری قوم بری اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ. تعظیم ہے جی، اس کی انسانیت ہے جی، یہ احترام ہے جی، یہ قدر ہے جی اس کی. ارے گناہگار کو گناہگار نہیں بولا جا رہا ہے، دعا کی جا رہی ہے. مسجد کا امام بھی ادب سے کھڑا ہو گیا، صدر بھی کھڑا ہو گیا، ملت میں رہنے والے پیر بھی کھڑے ہو گئے، مشائخ کھڑے ہو گئے، علماء کھڑے ہو گئے. ارے جب جانتے شرابی ہے، بولے کچھ بھی تاؤں گا وہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، ہمیں تو ایک انسانیت کا احترام کرنے کا حکم دیا جائے. غیروں میں ہمیں فرق پورا کام لے کے جا کے
نماز بھی صحیح نہیں پڑھ رہا, پڑھایا بھی تو بغیر ٹوپی کے پڑھا. اللہ اکبر. ہاں؟ یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ اللہ اکبر. ادھر سے نکال رہا بھائی, اس سے ڈینجر پوائنٹاں دے رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں سلام کر رہا, عذاب بھیج رہا ہے, اس کے اوپر اٹھ کے ماریں گا نا تیرے کو. پھر کہتے دیکھنا بھی نہیں کہتے ادم مر گیا خلاص آخری دیدار کھڑا کھڑا. کہ ماں کے جاہلہ, پورے جاہلہ مل کے دین کا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہیں بھائی. پولیس والے ڈر جا رہے ہیں, گاڑیاں دیکھ ایسا کہیں کچھ چھوڑ لیا رہے نہیں بول رہے. ہلنا کی وجہ سے ہم لوگوں کو ڈر ڈر کے رہنا پڑ رہا. ذرہ بالا بڑھ گئے تو سیٹ کر لینا پڑ رہا. کہاں غلط سمجھتے کی بول کے مذاق بنا کے رکھ دیے میرے بھائی دین کا. اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, میں آپ کو غلط نہیں بول رہا ہوں, میں آپ کو ہنسانے نہیں آیا ہوں. دین کا دیوالا نکال دیا نالائقہ پورے مل کے, مردہ نکال دیا پورے دین کا. جس دین کو 1400 سال سے پوری کائنات مل کے کمزور نہیں کر سکی, یہ آستین کے صاحب ہماری مجلسوں میں بیٹھ کے پورا دین کو کمزور کر ڈالے. 1400 سال سے لٹک گئے میرے بھائی, پورے دنیا ہماری دشمن ہے. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹی ویوں پہ ہمارے خلاف بولا جا رہا ہے, مگر ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. یہ ٹی ویوں پہ تو اب بولا جا رہا ہے, مگر 1400 سال سے اسلام کے خلاف ہی بولا جا رہا. اللہ کی قسم اسلام کبھی کمزور نہیں ہوا, 1400 سال سے کمزور نہیں ہوا میرے بھائی. مگر اب نالائق ہماری صفوں میں بیٹھ کے کبھی غوث و خواجہ کی گستاخی, کبھی رسول اللہ کی گستاخی, کبھی اہل بیت کی گستاخی, کبھی سیدہ کائنات کی گستاخی. ارے ظالم تو مر کہیں کو نہیں گیا. یہ منحوس جملے ادا کرنے سے پہلے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین غلطی پہ تھے, نعوذ باللہ, تیری منحوس زبان پہ یہ جملہ آیا کیسا؟ اور بدبختوں کی ہمت دیکھو صاحب, 1400 سال سے پوری دنیا یزید کو کافر بولتے رہی, گمراہ بولتے رہی, بدعقیدہ بولتے رہی, منحوس بولتے رہی, زانی بولتے رہی, چور بولتے رہی, حرامی بولتے رہی. مطلب حرام کا کام کرنے والا, حرامی حرام کا کام کرنے والا. کہیں غلط سمجھیں, ادھر ادھر لکھ جا کے فٹ کر دے کے نئے فتوے لگا دیے. حرام کا کام کرنے والا, شراب کو حلال کر دیا تھا, حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا. دوستو سنو, وہ اتنا بڑا بدبخت جس کو 1400 سال سے برا بولا گیا, اب یہ بدبخت آ کے یزید رحمت اللہ تعالی علیہ پوری دنیا کو ہم رحمت اللہ علیہ بولے تو نہیں, عبد القادر جیلانی بول رہا, معین الدین چشتی بول رہا, ان کو رحمت اللہ علیہ نہیں بول رہا. پوری دنیا جس کو کافر بول رہی, بدعقیدہ بول رہی, وہ یزید کو لے کے آگے بے وقوف رحمت اللہ علیہ بول رہا. عجیب و غریب دین بنا کے بیٹھے ہوئے میرے بھائی, پورے دین کا مردہ نکال دیا میرے بھائی. اللہ کا واسطہ بیجاپور والو سنو, یہ تمہاری خبر میں نہیں آئیں گے, نہ ان کا کوئی مولوی تمہاری خبر میں آئے گا, نہ ان کا پیسہ تمہاری خبر میں آئے گا, نہ ان کے کارکردگی تمہاری خبر میں آئے گی. سنو مسلمانوں, خبر میں جانے کے بعد تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کون سی جماعت کے ہو, کون سے مولوی کے ماننے والے ہو, کون سے مولوی کا خطاب سنتے تھے, کون سے مولوی کی بات سنتے تھے. مگر سنو, تم سے خبر میں یہ پوچھا جائے گا, بتا آمینہ کے لال کے بارے میں کیا کہتا تھا. یار تم تھوڑے لگا رہے یارو, نعرے ذرا لگاؤ نا یارو. خدارا مسلمانوں, تم سے نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور سنو, یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا کہتا ہے, نہیں, اللہ کی قسم نہیں. مسلمانوں, بیجاپور والوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, سنو, یہ نہیں پوچھا جائے گا اس نبی کے بارے میں جن کا نام محمد ہے,
ما قال کیا کہتا ہے نہیں، ما کنت تقول کیا کہتا تھا، کب؟ جب تو جمعہ کی مجلس میں بیٹھا تھا، جب تو اپنے مدرسے میں بیٹھا تھا، جب تو اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھا تھا، جب تو اپنے خاندان والوں کے پاس بیٹھا تھا، جب تو اپنی خانخواہ میں بیٹھا تھا، جب تو اپنے مکتب میں بیٹھا تھا، جب تو اپنے رشتہ داروں میں بیٹھا تھا، جب تو مسجد میں بیٹھا تھا، جب تو مدرسے میں بیٹھا تھا، بتا میرے مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ خبر میں فرشتہ خود بولے گا، ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، اس ذات اقدس کے بارے میں جو تیری خبر میں جلوہ گر ہو چکی ہے. حضور کی روح مبارک حاضر ہوگی، روح مبارک حضور کی جلوہ گر ہوگی، روح پاک کو بتا کے پوچھا جائے گا یہ جو ذات اقدس ھذا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں حضور خبر میں تشریف لائیں گے کیونکہ دیکھو ھذا، اب آپ یہ سامنے بیٹھے نا میرے، آپ کو ھذا نہیں بول سکتے، عربی لغت ہے ذالک بولنا، ذالک الرجل، وہ آدمی، کیونکہ آپ میرے سے دور بیٹھے ایک ہی مجلس میں دور ہے، ذالک وہ آدمی، ھذا یہ آدمی، وہ جو بالکل قریب ہو اور موجود ہو. ذالک الرجل نہیں ہے، ھذا الرجل، ھذا الرجل کا صیغہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کی روح پاک قبر میں جلوہ گر ہوں گی اور اتنے قریب ہوں گے کہ غلام اپنے آقا کا دیدار کر سکے گا. اب اس کے بعد پوچھا جائے گا، بتایا جائے گا ان کا نام ھذا الرجل، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اللہ علیہ حضور کو دکھا کے پوچھیں گے ان کا نام کیا ہے. ہاں ڈارلنگ، اتنے پیارے باتیں کرتے، ٹھگو مما دودھ کی شیشی منہ میں لے لے کے سو جاؤ. ان کا نام کیا ہے پوچھیں گے، کہتے نام کیا ہے، کھیل لیتے چما اٹھا چما مما کو دو کیا ہے اندر، بول میرے ہاتھ میں مٹھی میں کیا ہے بولو. نالائق وہاں پہ فرشتے خود بتائیں گے ان کا نام محمد ہے ذات پاک کا. بتا اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا کہتا ہے نہیں، کیا کہتا ہے کہیں کو نہیں پوچھیں گے. اجی وہ تو جلوہ ایسا ہوں گا، اجی ان کا چہرہ دیکھ کے تو گنگے بھی بول پڑیں گے، اجی ان کا چہرہ دیکھ کر تو جاہل بھی شان مصطفیٰ بیان کرنا شروع کرے گا. اس لیے اب کیا کہتا ہے نہیں پوچھا جائے گا، پہلے کیا کہتا تھا جب تو زمین کے اوپر تھا. اب انہیں بازو والا کیا بولیں گا. امیجن ہر ایک کو حق ہے بھائی، سوچ سکتے، میں بھی سوچ رہا ہوں، آپ کو پیش کر رہا ہوں، سمجھ میں آیا تو لو ورنہ واپس نو پرابلم. بازو والا سوچ انہوں ہماری طرح ہے، ان کو علم غیب نہیں ہے، انہوں حاضر ناظر نہیں ہے، ان کی معراج نہیں منانا، ان کے فاتحہ نہیں پڑھنا، ان کو سلام نہیں کرنا، ان کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، انہوں غلاموں کو دیکھتے بھی نہیں سنتے بھی نہیں، ان کو چپا لینا، ان کو معراج بھی نہیں ہوئی، اللہ کا دیدار بھی نہیں ہوا. فرشتے بولیں گے اتنا ڈینجر تھا تو، جس کی عظمت میں خدا قرآن بھیج رہا ہے، جبریل جس کے پاس خادم بن کے بیٹھا ہوا ہے، جس کو دیکھتے تو کوئی صدیق اکبر کہلا رہا ہے، کوئی فاروق اعظم ہو رہا ہے، کوئی عثمان غنی بن رہا ہے، کوئی حیدر کرار ہو رہا ہے، جس کی بیٹی جنتی عورتوں کی شہزادی سردار ہے، جن کے نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہے، جن کا بلال پوری دنیا کے مسلمانوں پر غالب ہے، اور تو ان کے بارے میں اتنے خطرناک باتیں کرتا. اس کے بعد جو تیسرے حکم تک پٹائی ہوں گی نا صاحب، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اللہ کہہ رہا ہے عذاب کا مزہ چکائیں گے، ایسا چکائیں گے صبح شام دوپہر دھلنڈی پہ دھلنڈی دھلنڈی پہ دھلنڈی ہوتی رہیں گی. دھو بھی اتنا خطرناک نہیں دھوئیں گا، فرشتے اتنا خطرناک دھوئیں گے بیٹا تیرے کو. اب عاشق کو پوچھو، اے عاشق ذرا بتاؤ، ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ کیا کہتے تھے اس ذات اقدس کے بارے میں،
جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عاشق کہے گا. کچھ نہیں ان کو ذرا چکر آ گئی، تم نہ بیٹھ جا ان کو ذرا جلدی دوا خانے کو لے کے جا، پانی پلا. ایک بار درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد. اے بابو تم کچھ بھی نہیں کرتے، کمپیوٹر ایک بار درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی، شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنیے دوستو، بیٹے ان کو دواخانے کو لے جاؤ بیٹا. ہاں سبحان اللہ. آرام ہوگا. ہاں سبحان اللہ. اسی لیے بولتا ہوں میں، اکثر مصیبت آئی تو المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی بولتے ہیں. میرے دوستوں اب مسئلے کو سمجھو. ایک صاحب میرے کو بولے، بڑی اچھی بات سنا رہا ہوں. اچھا پہلے یہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں. اب عاشق سے پوچھا جائے گا، بتاؤ کیا کہتے ہو پیارے حبیب کے بارے میں، پیارے محمد کے بارے میں جو تمہاری قبر میں جلوہ کرے. اب عاشق کہے گا، آئے ہائے ہائے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آئے ہائے ہائے ہائے. ارے پیارو سنو، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کہیے، اندر شیشوں میں چمکا. عاشق بولیں گے بھائی، عاشق جھوم کے بولیں گے، مسلمانوں اللہ کا واسطہ مسئلوں کو سمجھو، یہ ہمارے آقا ہیں. آئے ہائے. انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا کہ میری جان ہے یہ. سبحان اللہ. اس ذات سے رشتہ توڑ کے کہاں جاؤ گے مسلمانوں؟ اس ذات کی بے ادبی کر کے نجات کیسے پاؤ گے مسلمانوں؟ ان کے ساتھ بغاوت کر کے خدا کے رحمت، خدا کے رحمت، خدا کا فضل، خدا کا کرم کیسے پاؤ گے مسلمانوں؟ ان کے ساتھ غداری کرو گے تو خدا کے غیظ و غضب سے کیسے بچو گے مسلمانوں؟ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، نبی کا ادب کرو، نبی کا احترام کرو، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی عزت کرو، نبی سے محبت کرو، کیونکہ تم اور ہم غلام نبی ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے نام پر جینے والے لوگ ہیں. اب آؤ، میں نے خطبے میں ایک آیت پاک پڑھی ہے، اس کا خلاصہ کرتا ہوں، آپ کے ایمان کو تازی مل جائے گی. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہا ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں. آج ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن کو ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا، اس لیے ہم جو ہے آج یہ بیکار لوگوں کے جھمیلوں میں پڑھ کے اپنی آخرت کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے دین کو، اپنی دنیا کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں. اللہ رب العزت قرآن پاک میں، آپ میری طرف توجہ کریں، میری طرف توجہ کریں، ایک بار درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں، غوث پاک کے صدقے میں اللہ اس نوجوان کو صحت عطا فرمائے، آمین. اللہ اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین. پیارے دوستو بیٹھ جاؤ، بیٹے بیٹھ جاؤ.
اب ایک بات سنو، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، اللہ کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اور ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم ان کو نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں یہ آیت کا کیوں مطالعہ کیوں آپ کے سامنے تلاوت کیا سنیے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم صرف توحید پرست ہیں، ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. اوکے، نو پرابلم. آپ صرف اللہ کو ہی ماننا، اللہ کے علاوہ آپ ہرگز کسی کو نہیں ماننا. مگر قرآن کیا منوانا چاہ رہا ہے ذرا یہ غور کر کے دیکھیے. آپ ایمانداری سے بولیے کنتم خیرہ امت، یہ 3 لفظ ہے. اس میں کہیں حضور کا نام آیا؟ کہیں رسول، نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لفظ آیا؟ ذرا بولیے نا، زور سے بولیے اور زور سے بولیے. کنتم خیرہ امت، اس میں کئی حضور کا لفظ نہیں ہے، حضور کا نام نہیں ہے، حضور کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذاتی بھی نہیں ہے، محمد نہیں ہے. اب دیکھیے اخرجت للناس، اس میں بھی کہیں نبی، رسول اور حضور کا نام پاک نہیں ہے. تأمرون بالمعروف، یہ 2 لفظ ہیں، اس میں بھی کہیں. وتنہون عن المنکر، اس میں بھی کہیں. تو کیا مطلب ہے کہ آیت میں کہیں حضور کا نام پاک بھی نہیں ہے، نبی کا لفظ بھی نہیں ہے، رسول کا لفظ بھی نہیں ہے. مگر دوستو ذرا مسئلے کو سمجھو، پھر یہ آیت کس کی شان میں نازل ہو رہی ہے، کس کے بارے میں نازل ہو رہی ہے؟ تو جواب ملتا ہے یہ امت کی عظمت کے لیے نازل ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اس میں بتلایا جا رہا ہے کنتم خیر امتن، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت، تم سب سے، ذرا بولو نا، سب سے بہترین امت ہو. یعنی کہ حضرت ابراہیم کی امت سے بہتر تم ہو، اسماعیل علیہ السلام کی امت سے بہتر تم ہو، حضرت سلیمان کی امت سے بہتر تم ہو، حضرت موسیٰ کی امت سے بہتر تم ہو، حضرت عیسیٰ کی امت سے بہتر تم ہو. یہ آیت میں ہم کو یہ عظمت بیان کی جا رہی، ہم سب سے بہتر ہیں. لیکن اللہ کی قسم کان کھول کے سن لو، ایک ایک لفظ عظمت مصطفیٰ کو بیان کر رہا. آپ بولیں گے حضرت حضور کا نام بھی نہیں ہے، نبی کا لفظ بھی نہیں ہے، رسول کا لفظ بھی نہیں ہے، پھر اس میں حضور کی عظمت کہاں سے آ گئی؟ یہی تو چیز ہے. ان کی صحبت میں بیٹھو تو وہ تمہیں قرآن الگ سمجھ آتے ہیں، غلاموں کی صحبت میں بیٹھو تو یہ قرآن تمہیں صحیح سمجھاتے. اب ذرا ایک لفظ پر آپ غور کریے، حضور کی عظمت، حضور کی شان کیا ہے آپ کو سمجھ میں آئے. اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو. کیا ہے ذرا بولو؟ بہترین، ذرا زور سے بولو نا. امت ہو، کیا بول رہا اللہ؟ امت، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین. اب یہ لفظ امت کو یاد رکھو، یہ امت بہترین ہے کہہ رہا ہے اللہ. کیا مطلب؟ ہم نے پوچھا ہے اللہ ہم امت بعد میں ہیں، تیرے بندے پہلے ہیں. اے اللہ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ کنتم خیرہ عبادین، تم سب سے بہترین بندے ہو. اللہ بندے نہیں کہہ رہا ہے، امت کہہ رہا ہے. کیا مطلب؟ ارے سنو بیجاپور والوں، اس آیت میں شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو. اب میں کہوں یہ پوترا ہے، پوترا بولے تو نسبت کس کی طرف ہوتی؟ ارے واہ سبحان اللہ، دادا کی طرف. بولے بیٹا ہے تو نسبت کس کی طرف ہوئی؟ باپ کی طرف. بیوی ہے بولے تو نسبت کس کی طرف ہوئی؟ شوہر کی طرف. امت بولے نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे हैदरी, तहफुज नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस, उलमा अहले सुन्नत। अल्लाह कह रहा है तुम मतलब तुम्हें ये जो बेहतर होने का, इज्जत का, अजमत का, शर्फ का जो ताज पहनाया जा रहा है, सुन लो मेरे बंदो, रब कह रहा है सुन लो मेरे बंदो, ये शर्फ और अजमत का ताज, खैर उम्मत का ताज जो तुम्हारे सरों पे पहनाया जा रहा है, तुम्हारी नमाजों की वजह से नहीं, रोजों की वजह से नहीं, इबादत की वजह से नहीं, तिलावत की वजह से नहीं, ज़कात की वजह से नहीं, जिहाद की वजह से नहीं, तबलीग की वजह से नहीं, दाढ़ी टोपी की वजह से नहीं, तुम्हें ये जो खैर उम्मत का ताज पहनाया जा रहा है, निस्बते मुस्तफा की वजह से पहनाया। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। तुम्हें बेहतरीन उम्मत का ताज पहनाया, निस्बते मुस्तफा की वजह से। सुभान अल्लाह। अजी हमारी निस्बत, अच्छा देखो एक बात बोलो, ईमानदारी से बोलना, हमारे से पहले जो पिछली उम्मतें थी ना, उनकी उम्र किसी की 150 साल थी, किसी की 200 साल थी, किसी की 400 साल थी, किसी की 500 साल थी, इतना जिए अल्लाह, या गोलियां खाए तो देखे अभी बेचारा 30 साल में बीमार पड़ गया, 28 साल में बीपी की गोली शुगर की गोली शुरू हो जा रही, 55 को आए तक जी लिया तो गॉड गिफ्ट, 60 में आया तो रहेगा तो अल्लाह का फजल, 70 में रह गया तो इसके उतना बड़ा एहसान अल्लाह किसी के ऊपर नहीं करा। उन्हें 500 साल की है, हम 70 साल में लटक रहे हैं। हमारे पट्टे मस्जिदों में नया सिस्टम, पहले मस्जिदों में कुर्सी डाले तो सूफी दाढ़ी वाले आंख नहीं दिखता था, यूं देखते थे। अब 30 साल का पट्टा बैठ रहा, क्या हुआ बेटे, जल्दी रिटायर्ड हो गया, तू कुर्सी पे आ गया मस्जिद मेरे को L4 L5 का प्रॉब्लम शुरू होगा। हाँ, 30 में लटक रही, 60 तक पहुंचता भरोसा ही नहीं है। मसले को समझो मुसलमानों, उनकी उम्र 500 साल थी, तुम्हारी उम्र 70 साल 80 साल है। 500 साल वाला कम दर्जे का हो गया, ये 70 साल वाला अजमत वाला हो गया। अरे बात क्या है, क्यों इतनी फजीलत मिल रही है? अरे सुन, तू तो अब 14वीं सदी में पैदा हुआ, कुरान तो ज़माने मुस्तफा में नाजिल हो रहा है। अल्लाह उस वक्त कहा क़यामत तक जितने आते जाएंगे सब अजमत वाले हैं, खैर उम्मत है, फजीलत वाले हैं। हमने पूछा है अल्लाह, हम तो गुनाहगार है, हम खताकार है, हम सियाकार है, मौला हमसे तो इबादतें भी कम होती है, तिलावत भी कम होती है, तकवे में भी कमजोर है। मेरे अल्लाह, फिर हम बेहतर, उनसे बेहतर कैसे हो गए, उनसे अच्छे कैसे हो गए? तो रब ने जवाब दिया, सुन लो बंदो, उनको निस्बत किसी और पैगंबर के उम्मत होने की मिली थी और तुमको निस्बत मेरे मुस्तफा की नसीब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। एक तरफ है तो सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं, फिर दूसरी तरफ बोलता हम खैर उम्मत भी है। तेरे को शर्म नहीं आती रे दो बातें करते हुए? उन तुम खैरा इबादिन कह के शर्फ नहीं दिया गया। हमने पूछा है अल्लाह, उम्मत कह के शर्फ क्यों दिया, बंदा कह के शर्फ क्यों नहीं दिया? तो रब कहता है मेरे बंदो, आदम की उम्मत भी मेरे बंदे हैं, मूसा की उम्मत भी मेरे बंदे हैं, ईसा की उम्मत भी मेरे बंदे हैं, इब्राहिम की उम्मत भी मेरे बंदे हैं। बंदे होने के एतबार से तो तुम सब एक हो, मगर सुनो, तुमको फजीलत वाला इसलिए बना दिया क्योंकि वो सब किसी और का कलमा पढ़ते हैं, और तुम इसलिए फजीलत वाले हो क्योंकि तुम मेरे महबूब का कलमा पढ़ते हो।
ہائے 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 ہائے، نسبت مصطفیٰ نے تمہیں خیر امت بنا دیا، لوگوں کو ہم اشرف المخلوقات ہیں، کہاں سے بنا رہے حولے تو؟ تیرے بابا کی وجہ سے محبوب بنا، تیرے دادا کی وجہ سے تیرے کو اشرف المخلوقات بنائے، تیرے نانا کی وجہ سے تیرے کو خیر امت بنائے، پوری زندگی زکات کا صدقے کا کھا جا رہا، سعودی عرب سے منگا منگا کے کھا رہا، 15 سال سے مودی گورنمنٹ پریشان ہے، اتنا روکے بھی تو پھر کہاں سے آ رہا فنڈ اتنا لیول کا؟ مزے لے لو تم لوگ، تو صدقے کا کھانے والا تو خیر امت کیسا بنتا؟ تو زکات منگا منگا کے کھانے والا، اعلان کر رہے ہیں علاقے میں، یہ میری بھولی بہنیں، اللہ میری بہنوں کو، ان لوگوں کچھ بھی نہ مانو، خالی شوہروں کو ٹینشن کیسا ہو جانا، اتنا ہی معلوم، ان لوگوں کو دوسری بات ہی نہیں معلوم، اعلان کر رہے ہیں خواتین کے لیے ٹیلرنگ سینٹر فری آف کاسٹ، 6 مہینے کی ٹریننگ، اس کے بعد جاب بھی دیا جائے گا، بولتے کہ ہمارے بہنوں کہاں سے کیا ہے اللہ کا بندہ، چلو گئے ٹیلرنگ سینٹر میں چلے، اس کے بعد انہیں 6 مہینے ادھر سوئی میں تاگا پرانا بھی سکھا رہا، ادھر سے ایمان کا مردہ بھی نکال دے رہا، ہماری بھولی بہن، ہمارے بیویاں بچے، فری کوچنگ سینٹر 10th کلاس کے لیے ہم کوچنگ سینٹر رکھے، انٹر کے لیے کوچنگ ہے، آئی پی ایس کے لیے کوچنگ ہے، ایم سیٹ کے لیے کوچنگ ہے، 1 سال کا کورس ہے، اب ہمارے بچے فری میں کہتے کہ اماں آئی فری میں سکھا رہے ہیں، کہتے کہ بھیج کے تیرے بچے کو، آئی تیرے بچے کو لا رہے بابا ڈالو، 1 سال میں انہیں ڈاکٹر بعد میں بنتا نہیں بنتا، ایم سیٹ میں پاس ہوتا نہیں ہوتا، وہ بات کا مسئلہ ہے، مگر 1 سال میں اس کے ایمان کا مردہ تو نکل جاتا، کیا ہے میرے بھائی؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے یار؟ اور ٹیلرنگ کے واسطے یہ ایمان بیچ دیں گے، فری کوچنگ کے واسطے ایمان بیچ دیں گے یارو؟ یہ چندی چوروں کی ٹریننگ کو لے کے تم اپنے نبی سے رشتہ توڑ لو گے مسلمانوں؟ یہ نالائقوں کی طرف توجہ کر کے میری بہنوں، جو تمہارے لیے اعلان کرتا تھا وہ نبی جس کی آمد سے پہلے تمہارا مقام یہ تھا کہ جب کسی ماں کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس ماں کو 3 مہینے 6 مہینے تک بکری کی کچی مینگنیاں کھلائی جاتی تھی، بکری کی لید کھلائی جاتی تھی، مینگنیاں کھلائی جاتی تھی، یہ تھا عورت کا مقام، بچی پیدا ہوتی تو اس کا باپ خود اپنے ہاتھوں سے بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیتا تھا۔ کس نے بتایا دنیا کو کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ کس نے بتایا دنیا کو کہ تمہارے 7 بیٹے پیدا ہونے پر تمہارے گھر میں جتنی رحمت آتی ہے، ایک بیٹی کے پیدا ہونے پر تمہارے گھر میں اتنی رحمت آتی ہے؟ کس نے دیا عورت کو یہ مقام؟ پوری کائنات کے اندر تمہیں عزت کا عظمت کا تاج پہنانے والا نبی، ویسے نبی کو صرف ٹیلرنگ سینٹر کی محبت میں نبی سے بغاوت کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی مسلمانوں؟ کیا جواب دو گے مرنے کے بعد؟ کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو، جس کا کلمہ پڑھ کے خود کو کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، پھر بولتا توحید کو مانتے، پھر محمد رسول اللہ کہیں کو پڑھا رہے بے وقوف؟ توحید کو ماننے والا تو خالی لا الہ الا اللہ پڑھ، گواہی دے خالی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کیوں پڑھا؟ اگر تو توحید پرست ہے تو پھر صرف توحید کی بات کر، بخاری کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اگر تو توحید پرست ہے تو صرف پھر اللہ اکبر کی بات کر، نماز میں بیٹھ کے السلام علیکہ ایھا النبی کیوں پڑھ رہا؟ اگر تو توحید پرست ہے تو پھر صرف توحید کی بات کر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کیوں پڑھ رہا ہے؟ وعلی آل ابراہیم کیوں پڑھ رہا ہے؟ بدبخت، اگر تو توحید پرست ہے تو صرف کعبے کا طواف کر، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت کیوں پڑھ رہا ہے؟
مقام ابراہیم پہ 2 رکعت کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کو معلوم تھا قیامت کے قریب ایسے بدبخت ایسے جاہل ایسے فتنے باز ایسے شریر ایسے بدخصلت ایسے بدمزاج پیدا ہوں گے، اسی لیے اللہ نے پورے مکے کے اندر دیکھ لو جا کے، پورے مکے کے اندر جا کر دیکھو کوئی چیز قدیم باقی نہیں ہے، نہ وہ مکہ پرانا جو محلہ تھا، نہ اب تو ترکیوں کی مسجد بھی ختم ہو گئی، مسجد حرام بھی جدید ہو گئی، مینار جدید، زمزم کے کنویں کے جو پہلے جیسے پانی نکالتے تھے ویسا پانی نکالنے کا سسٹم بھی بند ہو گیا، مطاف کا ایریا بھی بدل دیا گیا، سارے چینجز آ گئے کیونکہ دور آگے بڑھتا جا رہا ہے، ترقی ہوتی جا رہی ہے اور ہونا ضروری ہے۔ پہلے 1000 آدمی آتے تھے طواف کو، اب ایک دن میں 5-5 لاکھ آدمی آ رہے ہیں طواف کو، تو لازمی بات ہے اس کے مینٹیننس کرنا ہے، وہ ڈسپلین مینٹین کرنا ہے، وہ ساری چیزیں دینا ہے۔ مگر بیجاپور والوں میری بات سنو، میں بہت بڑی بات سمجھا کے جا رہا ہوں۔ اب پورے مکے کے اندر، پورے حرم شریف کے اندر، پورے حدود حرم کے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے 100 سال 200 سال سے نہیں، ہزاروں سال سے سنبھال کے رکھا ہے، کوئی مائی کا لال آج تک اس کو ہلا نہیں سکا۔ ایک چیز کا نام ہے کعبۃ اللہ، دوسری چیز کا نام ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کیا ہے مسلمانوں؟ مقام ابراہیم اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولو، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے نہیں ہے؟ بولو جی، مقام ابراہیم پہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور اللہ کو معلوم تھا یہ پٹھے وہ 1.5 اشار ہے، اسی لیے اللہ کیا کرا قرآن میں بیان کر دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ سبحان اللہ، لوگوں مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ، نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے نوجوانوں، کعبۃ اللہ تو بات سمجھ میں آئی، اللہ کا گھر ہے، اس کے ساتھ چکر لگا رہے، گول پھر رہے، رو رہے، تڑپ رہے، دعا کر رہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے جس کی اللہ تعظیم کروا رہا ہے؟ اے توحید پرستو، جواب دو غلام کا۔ غوث اعظم کے بارے میں پوچھتا احمد نقشبندی والا، غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سب بخشا۔ ابے حولے تو میرے کو نہیں سمجھا، غوث اعظم کو کیا سمجھتا ہے؟ تیرے کو غوث اعظم کو سمجھنا بولے تو وہ تیرے رگوں میں جو خون ہے نا اس کو پورا ڈائلسس کر کے نیا خون چڑھا کے آنا پڑتا تیرے کو، وہ گندا خون تے کو نکال۔ تو حولے تو کیا سمجھا رہے غوث اعظم؟ فرشتوں سے پوچھے گا تے عبد القادر جیتا ڈارلنگ چھگو مما تو نکو، تو وہاں نکو جا رہے، حولے میرے سے بات کر۔ تو حیدرآباد کو نہیں پہنچ سکا، حولے تو بغداد کو کہاں پہنچ رہا؟ ڈارلنگ بولے توحید پرست میں صرف اللہ کو مان، پھر مقام ابراہیم پہ کئی کو پڑھا رہے نماز؟ کیا ہے مقام ابراہیم؟ مسلمانوں مجھے جواب دو، مقام ابراہیم کیا ہے؟ اجی یہاں پہ جا کے ہاشم پیر سرکار کا نے ٹھہر کے فاتحہ پڑھے، الفاتحہ، اللہ سرکار ہاشم پیر کو اس کا ثواب دے دے۔ شرک، بدعت، حرام، ناجائز۔ ابے حولے تو محبوب کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھنے کو شرک سمجھ رہا، اللہ تیرے کو بلا کے پوری نماز پڑھا رہا، پوری نماز پڑھا رہا۔ نماز ہم لوگ تو شریف لوگ ہیں، خالی فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تیرے سے اللہ پوری نماز پڑھا رہا۔ پڑھ 2 رکعت مقام ابراہیم پہ۔ کیا ہے مسلمانوں مقام ابراہیم؟ کیا ہے مقام ابراہیم؟ مقام ابراہیم نہ کسی پیغمبر کے آرام گاہ کی جگہ کا نام ہے، نہ وہ قرآن اترا، نہ وہ کوئی آیا۔ میرے پیارے دوستو کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے
خدوم مبارکہ کے جس پتھر پہ نشان پڑے ہیں اس پتھر کو اللہ نے محفوظ کر دیا، اس کا نام مقام ابراہیم رکھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، علماء اہل سنت۔ ہم آپ کو بولتا درگاہ کو نہیں جانا، خود جا کے پتھر کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے آ رہا، پھر اعلان کر رہا بیجاپور میں آ کے میں توحید پرست ہوں، پھر مقام ابراہیم پہ کیا کرا رہے ہولے؟ حضرت ابراہیم کے قدوم اطہر کے نشان ہے وہ۔ اجی اللہ بتلا رہا، وہ بھی کعبے کے سامنے، اور امام صاحب کو بھی وہیں ٹھہرا کرتا، امام صاحب بھی وہیں ٹھہر کے نماز پڑھاتے، کعبے کا دروازہ بھی وہی ہے، وہاں ٹھہرا کر کے نماز پڑھا کے اللہ بتا رہا دیکھ اے حج کو آنے والے، تو امریکہ میں، لندن میں، جاپان میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، جہاں چاہے بیٹھ کے میرے محبوبوں کو شرک 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 بولا، ان کی درگاہوں پہ تہمتیں لگایا، الزام لگایا، مگر تجھے کعبے کا طواف کر کے میرے محبوب کی شان بتاتا ہوں، محبوبوں کا مقام تو کجا، میرا محبوب جہاں قدم رکھ دے مجھے وہ پتھر بھی اتنا عزیز ہے، کعبے کی بھی حفاظت کروں گا تو مقام ابراہیم کی بھی حفاظت کروں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ۔ میری بہنوں سنو سنو، ہمارے بہنا اتنے بھولے رہتے بس خالی ساس بہو ننن بابا دیورانی جٹن خالی گھر میں ہی سمجھتے ہیں، باہر والوں کو بھی سمجھو ذرا، درس قرآن ہے، آئیے بولتی کہ اماں قرآن سمجھا رہے کہتے کہ اماں چل گیا، اماں لے اماں گئے، اماں حدیث کا درس ہے، انہیں کیا حدیث کا درس دیتا جی اماں، وہ حدیث کے بارے میں اس کو سوائے ریال ڈالر کے کچھ بھی نہیں معلوم، اس کی چکر میں نہ کھو جاؤ تم لوگ، اللہ کے واسطے بزرگوں سے جڑ کے رہو۔ سنو تمہاری ایک کان سن لو، حجی دیکھو اسلام جو ہے صرف وحدانیت کا نام نہیں ہے، اسلام میں وحدانیت بھی ہے، رسالت بھی ہے، خلافت بھی ہے، امامت بھی ہے، ولایت بھی ہے، یہ سارے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ نہیں وحدانیت بولے تو پھر خلفائے راشدین کو بھی چھوڑ دینا پڑتا، ائمہ اربعہ کو بھی چھوڑ دینا پڑتا،